بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کل ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی اس کا جو تمہیدی باب ہے کتاب التوحید ہم لوگ اس کو پڑھ چکے تھے. بعض کتابوں میں یہ آج کا جو باب پڑھا جا رہا ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، اس کو الباب الاول کے طور پر متعین کیا گیا ہے. اب تک جو باتیں تھیں اس میں تمہید کے طور پر یہ ساری باتیں توحید سے متعلق عمومی طور پر تھیں. اب خصوصی طور پر توحید کے ابواب کو شامل کر رہے ہیں. اس صورت میں ہم لوگ آج جو باب پڑھنے جا رہے ہیں گویا کہ وہ پہلا باب شمار ہو سکتا ہے. جو کتاب اوقاف کی مطبوعہ ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 118 بنتا ہے. تو کوئی پڑھنا شروع کریں، آج کی قرات ہو جائے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. پڑھیں گے؟ کون پڑھیں گے؟ پڑھیے کوئی. علیم بھائی پڑھتے ہیں آج. پڑھیے علیم بھائی. سو گئے کیا علیم بھائی پی ڈی ایف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اتنا دور تو نہیں ہے. باب تو یہ پہلا باب ہی ہے. فوٹو لگا کے بیٹھے. کیا ہے شیخ؟ وہ میرے پاس تو صرف وہ پی ڈی ایف ہی ہے ملی صاحب. مسئلہ نہیں، اگر اس سے بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں. چشمہ لا بیٹے. جی، باب فضل التوحید. تو اگر حرکات و سکنات میں زیادہ غلطی آئے تو نہیں، مسئلہ نہیں ہے. وہ حرکات سکنات کی غلطیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بس تاکہ اس میں وہ پی ڈی ایف کی حرکات ہیں شاید لگے ہوئے، لیکن وہ صرف احادیث اور قرآن آیت میں ہی ہے. مطلب چلیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. وما يكفر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقول اللہ تعالی وما يكفر من الذنوب. ايوه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أن لا إله إلا الله. جی. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه 4 ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. جی صحیح ہے پڑھیے. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة لا إله إلا الله في كفة مالت
بهن إلا الله لا الہ رواه ابن حبان قالت وحاكم بہن لا الہ لا الا إله اللہ. إلا الله جی جی قالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. طيب اس کے بعد یہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پڑھنا کیا صاحب نے نیچے جانا فیہ مسائل وہ ٹھیک ہے. یہ مسائل کوئی پہلے ہم لوگ یہ تھوڑا سا احادیث کی ایک سرسری شرح دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی کلمہ وغیرہ اگر نامعلوم ہو تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آتے ہیں. تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ابھی ہم لوگ جو باب پڑھنے جا رہے ہیں وہ نہایت اہم ہے. ایک انسان کو یہ چیز پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے. اب اسلام میں جس چیز کی جو اہمیت قرار دی گئی ہے اس کو وہی اہمیت دینا یہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے ضمانت کا باعث ہے. اگر ہم ایسی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جس کو قرآن و سنت نے اتنی اہمیت نہیں دی تھی تو پھر یہ گویا کہ ہماری ایک نادانی ہے، غفلت ہے، اور علم سے ہمارے کورے ہونے کا یہ ایک واضح ثبوت ہے. تو توحید یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور اس کو بار بار سمجھا جائے اور اس کی فضیلت کو لوگوں میں بتلایا جائے. آج جو باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک اہم باب ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت کیا ہے اور یہ گناہوں کی تکفیر یا گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہے. یعنی توحید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک آدمی اگر توحید والا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے. صرف یہ کام اپنی توحید کو سنبھالے رکھنا یہ خود انسان کی مغفرت کا اور اس کے گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے. اس کے لیے امام نے جو استدلال کیے ہیں، سب سے پہلا استدلال ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دیکھیے، ایمان لانے کے بعد اگر ایمان لانے والے لوگ اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتے ہیں، گدلا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کو اگر ہم اچھے سے غور کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ اگر آپ مومن ہیں یا مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا امن مقدر ہو سکتا ہے. آپ کے جو امن کے حالات ہیں، سیکورٹی کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اگر اس صورت میں جبکہ آپ اپنے توحید کو شرک کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ انہیں امن نصیب ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے توحید کو شرک سے ملوث نہ کریں. تو عموماً ہم لوگ جہاں پر بھی کئی امن کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، امن مقدر ہوتا ہے، تو وہاں پر عموماً ایک چیز ملامت کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ فلاں لوگوں نے کروایا، فلاں لوگوں نے کیا، یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر یہ اسباب تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ کا امن مقدر ہوا کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے، لیکن یہ چیز آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی گئی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، لیکن آپ جو شرک کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے. گرچہ کہ وہ
لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سبب بنا دیا اور اس کے نتیجے میں آپ پس رہے ہیں، تو ایسے جہاں پر بھی امن کی کیا کہتے ہیں امن کی بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر عموماً مسلمان بھی توحید کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں، یعنی کہ توحید کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خود ایک امن کا ذریعہ ہے۔ جو بھی امن کی بات چیت ہو، امن کے لیے کوششیں ہوں، وہاں صرف یہی کہ ایسے ایسے ہتھیار نہ لائے جائیں، نہ رکھے جائیں، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہیں۔ سب سے پہلے آدمی یا مسلم معاشرہ یہ کوشش کرے کہ ہماری توحید صحیح سالم ہو، ہم اپنے عقیدے پر توجہ دیں گے تو ہمارا امن اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جائے گا۔ یہ چیز ہمیں اس آیت کی روشنی میں نوٹ کرنا ہے۔ اور یہ آیت بہت سارے مسلم معاشرے جہاں پر امن کا معاملہ مقدر ہے، وہاں لوگ، آپ جتنے بھی کانفرنسیں دیکھیں گے، لوگ کبھی توحید کو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ امن کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی ایک غفلت ہے جو انسانوں پر طاری ہے، یا دشمنوں کی طرف سے ایک سازش کا یہ لوگ شکار ہو رہے ہیں کہ امن کی جب بھی بات چیت چلتی ہے توحید کو ایک طرف رکھ کے دوسرے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ کتنی بڑی ہماری نادانی ہے کہ ہم قرآنی آیت سے غافل ہو جائیں۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی اس آیت کی روشنی میں۔ دوسری چیز، یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس راوی کے نام کو یاد رکھیں کیونکہ مسائل میں انہوں نے صرف راوی کے نام کا حوالہ دیا کہ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اس میں کئی باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کی شہادت دینا، وأن محمد عبدہ ورسولہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، وأن عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، تیسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کلمہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کن فیکون، یعنی کہ کوئی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی، تو یہی کلمہ مراد ہے اس سے۔ اور احادیث میں، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آ کر جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ ہے جو کن، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں دیا ہے۔ وروح من، یہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے روح پھونکی گئی۔ جو فرشتہ آ کر بھی روح پھونکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موکل ہے، وہ یہی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایک تخصیص ہے۔ عام انسانوں کی جس طرح پیدائش ہوتی ہے اس سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش کہیں لوگوں کے لیے یہ فتنے کا باعث نہ بنے کہ یہ خود جو ہے ان کے معبود ہونے کی دلیل ہے، یا ان کے معمول سے ہٹ کر ہونا ان کے لیے گویا کہ معبود بننے کا جواز فراہم کر رہا ہے، ایسی بات نہ ہو۔ اس کے لیے بھی یہ چیزیں شہادت دینی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کی تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اسی طرح چوتھی چیز، والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم حق ہیں، اس کی بھی تیسری اور چوتھی اور پانچویں چیز، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس چیز کو نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں تک کا صرف یہ عمل خود اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوگا اگر وہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے۔ حدیث میں مزید یہ جو تفصیل بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رسالت کی، یہ آدمی شہادت دے اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ جنت اور جہنم بھی حق ہیں۔ تو بعض لوگ جو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا بعض عرب حضرات کو، تو وہ برابر اس حدیث کو پوری طرح دہرایا کرتے تھے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، یہ پوری حدیث وہ دہرا کر کسی کو اسلام
اسلام کی بات کسی کے سامنے رکھتے اور اس کو اسلام میں داخل ہونے کے اس کو موقع آتا تو ایسی حدیث پوری یہ پڑھایا کرتے تھے۔ جنت اور جہنم کے عقیدہ رکھنا یہ خود جو ہے توحید کا گویا کہ ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں انعامات کے طور پر اور سزا کے طور پر۔ یہ ساری چیزوں کا اگر کوئی انسان عقیدہ رکھ لے تو یہ عمل اتنا خود کافی ہے اس کی جنت میں داخلے کے لیے۔ یہ ایک ابتدائی کنجی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خواہش کی کہ آپ کے چچا شہادتین کا اقرار کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خواہش کی، کہا کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میرے چچا آپ ایک کلمہ پڑھ دیجئے جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں اپنی درخواست کر سکوں، اپنی خواہش کا اظہار کر سکوں۔ تو وجہ یہی تھی کہ یہ کلمہ اگر انسان پڑھ لیتا ہے اس کے مقتضا کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات مزید یہ بتلائی گئی فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اگر کسی نے لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جہنم پر حرام کر دیا۔ جہنم پر حرام کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے اور اس کا حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ اس نے اس سے توبہ نہیں کی تھی اور ایسے ہی مر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف توحید کی بنیاد پر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو اس گناہوں کی مقدار کے برابر سزا دے کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ مجھے کسی ایک ذکر کا، ایک ورد کا اشارہ دے دیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سارے ہی بندے کرتے ہیں، میں بھی اسی کو کروں یا میرے لیے کچھ خاص ورد ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر ساتوں آسمان و زمین وعامرہن غیری، یعنی اس میں جتنے لوگ آباد ہیں یہ سارے لوگ بھی مل کر ایک پلڑے میں ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تب بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی۔ تو بتلانا ان کا اس باب میں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ سارے آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں۔ اچھا، اسی طرح مزید توحید کی فضیلت میں جو 1 2 3 چوتھی حدیث ولی ترمذی، یہ جو ترمذی کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن آدم اگر تم زمین بھر کر بھی گناہوں کے ساتھ میرے پاس آتے ہو اور پھر بغیر شرک کے میرے پاس آ کر ملاقات کرو گے، یعنی کہ تمہاری وفات ہو جائے گی، تو اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اتیتک بقرابها مغفرتاً، یعنی اتنی ہی بڑی مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آئے گا، یعنی اس کو معاف بھی کرے گا۔ اور یہ یہاں پر آئندہ چل کر وہ ذکر کریں گے کہ اتیتک بقرابها اللہ تعالیٰ کے لیے آنے کو ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنا ہے۔ اس میں اتیتک، جس طرح بعض تعویل کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، جیسے کہتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا، وہاں تعویل یہ کرتے ہیں وجاء امر ربک، یہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ آئے گا، اپنے شان آئے گا، اس کی ہیئت یا اس کی کیفیت سے ہمیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، بس اس کا مجمل ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو اس حدیث میں بھی فضیلت توحید کی یہ بتلائی گئی کہ اگر ایک انسان بہت سارے گناہ کر کے بھی گزر جاتا ہے اس دنیا سے اور سوائے توحید کے اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، تب بھی اس کی مغفرت کے امکانات ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی طرح
اس کی حدیث کے تائید میں وہ حدیث بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی لایا جائے گا قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوتا رہے گا، اس کے سجلات یا اس کے دفاتر گناہوں کے مد البصر ہوں گے، یعنی تا حد نگاہ جہاں تک وہ دیکھے گا وہاں تک اس کے گناہوں کے دفاتر بھرے پڑے رہیں گے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اتنے سارے گناہ ہیں اور اس کے مقابلے میں اب میرے لیے مغفرت کی کوئی نیکی ہی نہیں ہے، تو مایوس گویا کہ وہ آدمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں کہے گا کہ بالکل تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی محفوظ ہے۔ بندہ کہے گا اللہ یہ ایک نیکی اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں کیا کام آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ وہی جو حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو یعنی اس کے شہادتین کے اقرار کو اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث البطاقہ کے مطابق جو لا الہ الا اللہ کی اس کی شہادت ہے اس کو اور ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا۔ تو اس صورت میں جو لا الہ الا اللہ کا جو اس کی شہادت ہے، توحید کا جو پڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ توحید کی فضیلت ہے، گرچہ کہ انہوں نے اختصار کے ساتھ ایک آیت اور 3-4 احادیث یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اس سے جو مسائل انہوں نے مستنبط کیے ہیں یہ کافی اہم ہیں، اس کو ہم لوگ اگر غور سے پڑھیں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ چلیے کوئی مسائل کا تھوڑا سا قراءہ کر لیں، مسائل کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت مزید کر لیتے ہیں۔ پڑھیے شیخ، کوئی نہ کوئی پڑھیے۔ شیخ رفیع پڑھیے۔ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا۔ لیں گے شیخ پہلے، ٹھیک ہاں ایک 10 یا 11 مسائل تقریباً پہلے ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگر وقت کی گنجائش رہے گی تو۔ ابھی 12-13 منٹ ہیں، چلیے 12-13 منٹ۔ ہاں جی۔ مسائل جو انہوں نے ذکر کیے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے سعۃ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا وسیع ہے اس کی وضاحت اس کے اندر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا وسیع ہے، وسیع کیوں، کس بنیاد پر کہ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ یعنی شہادتین کا اقرار کر لے اور اس بات کا اقرار کر لے، یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کے رسول اور بندے تھے، اور اسی طرح جنت اور جہنم کے صحیح ہونے سچ ہونے کا عقیدہ رکھے، بس اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کے وسعت فضل کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی جو دوسری حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس انسان کو جہنم پر جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وسعت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات اس میں یا دوسرا مسئلہ ہے کثرت ثواب التوحید عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے توحید کا بے پناہ بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بہت ثواب کی بات اس حدیث میں کہی ہے۔ اسی طرح تیسری بات
تکفیرہ مع ذلک للذنوب، یہ گناہ ہوں اور توحید ہو تو یہ توحید ان سارے گناہوں کے لیے کفارے کا یعنی مٹانے کا باعث بنے گی۔ چوتھی چیز تفسیر الآیہ التي فی سورۃ الانعام، سورۃ الانعام میں جو آیت گزری تھی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر رکھی ہے اس کی گویا کہ تفسیر ہے۔ حرام کیا ہے ہمارے اوپر؟ حرام یہی ہے کہ ہم شرک نہ کریں۔ یہ گویا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا لازم کیا ہے؟ صرف جو شرک کی بات مطلق قرآن کریم میں کہی گئی ہے وہ شرک نہ کرنا، یہ تو ایک مجمل جملہ ہو گیا، یہ تو ایک مختصر جملہ ہو گیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کیسے شرک نہیں کیا جائے گا اس کی تفسیر کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے ہم ان احادیث کو سامنے رکھیں کہ ہمیں صرف عدم شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کریں، بلکہ ہمیں شہادتین کا اقرار کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم حق ہیں، یہ ساری چیزیں بھی وہ عدم شرک کی جو بات مجمل اور مختصر طور پر سورہ انعام میں کہی گئی تھی وہ یہ احادیث اس کی تفسیر بن سکتی ہیں۔ پانچویں چیز تأمل الخمس اللواتی فی حدیث عبادہ، حضرت عبادہ کی یہ جو حدیث ہے جس کے اندر 5 چیزوں کی بات کہی گئی ہے اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے باب کی مناسبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان توحید کو سنبھالے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کا مستحق بنے گا، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، اگر آپ جو حدیث حضرت عتبان کی ہے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، یہ اور کیا کہتے ہیں حدیث عبادہ، پہلا جو بینہو کا جو اشارہ وہ دے رہے ہیں، ضمیر لوٹ رہی ہے وہ حدیث عبادہ کی طرف۔ حدیث عبادہ اور حدیث عتبان ان دونوں کو آپ جمع کریں گے تو آپ کے لیے لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب واضح ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب آپ کے لیے واضح ہوگا کہ اور یہ بات بھی آپ کے لیے واضح ہوگی کہ مغرورین کون ہیں۔ مغرورین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کہف کے آخر میں کہا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ تو یہ لوگ جو اپنے توحید کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں تو یہ لوگوں کے سارے کوشش اکارت ہو جاتی ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، شرک میں مبتلا لوگ، شرک کرنے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قربت کے کام کر رہے ہیں جبکہ وہ دھوکے میں ہیں۔ مغرور اردو میں اس انسان کو کہا جاتا ہے جو تکبر میں ہو، اور عربی میں اس انسان کو کہا جاتا ہے جو دھوکے میں ہو۔ ہم اپنی جگہ پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مغرور۔ یہ عربی میں، اردو میں متکبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں حدیثوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیے ہیں، وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یہ بہت ہی اہم قید ہے، یہ بہت ہی اہم قید ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اسی کی تفسیر جو ہے بعض دیگر احادیث میں خالصا من قلبی یا غیر شاکن کہہ کر آئے ہیں، تو اس کی مزید وضاحت بعض دیگر احادیث میں۔ تو اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ توحید کا پابند رہے گا تو پھر یہ چیز اس کے لیے مغفرت کا باعث بنے گی یا جنت میں داخلے کا باعث بنے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ شرک میں مبتلا رہے گا تو گویا کہ وہ مغرور ہے۔
7ویں چیز التنبیہ للشرط الذی فی حدیث عتبان. دیکھیے حدیث عتبان میں جو شرط لگائی گئی ہے اس کو اچھی طرح سے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جو شرک میں مبتلا ہے اس کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہوگی. ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات نہیں ہے. یبتغی بذلک وجہ اللہ، یہ قید بہت ہی اہم ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کرے، توحید کو اخلاص کے ساتھ ثابت کرے، تبھی جا کر جہنم اس کے لیے حرام ہے. ورنہ وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہے اور اخلاص کے تقاضے پورا نہ کرے لا الہ الا اللہ کے، تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا. یہی بات وہ کہنا چاہتے ہیں. التنبیہ للشرط الذی فی حدیث عتبان، حضرت عتبان کی حدیث میں یہی شرط رکھی گئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. اچھا، الثامنہ، آٹھواں مسئلہ اسے کون الانبیاء علیہم السلام یحتاجون للتنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ. انبیاء علیہم السلام خود امال منو فرو فرا منو امال یہ بچی کو بلا لے بیٹے، ہندک آواز نہ کری تھا کہ نہیں. اچھا، یہ آٹھواں مسئلہ اس کے اندر کون الانبیاء علیہم السلام یحتاجون للتنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ. نبی جو ہے، نبی کو جو علم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے. نبی اپنے طور پر کوئی چیز جان لے یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز سکھلائے وہی چیز وہ انسانوں تک پہنچائیں گے، محض وہ ایک رسول ہے. تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی بعض چیزیں وقتی طور پر واضح نہ ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک معمولی ورد ہے، گرچہ کہ لوگ اس کا ورد کر رہے ہیں لیکن آپ بھی اسی کا ورد کریں، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ذکر ہے، بہت ہی عظیم فضیلت والا ذکر ہے. اور اسی کی وجہ سے جیسا کہ واضح ہوا کہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان و زمین بھی اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے. 9ویں چیز التنبیہ لرجحانها بجمیع المخلوقات مع ان کثیرا ممن یقولها یخف میزانه. دیکھیے 9ویں چیز مخلوقات، سارے مخلوقات کو لے کر بھی یہ وزنی ہو جائے گا. یہ کلمہ، یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، حالانکہ کئی کہنے والے قائلین جو ہیں لا الہ الا اللہ کے، ان کا میزان ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ خود اپنے آپ میں اتنا عظیم ہے کہ وہ ہلکا نہیں پڑے گا. ٹھیک، تو یہ جو قائلین ہیں ان کا میزان ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں رکھا جائے اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز رکھی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے تو وہ ہلکا پڑے گا. 10ویں چیز النص علی ان الارضین 7 کالسماوات. یہاں پر حدیث میں خود واضح کر دیا گیا کہ لو ان السماوات 7 وعامرهن غیری والارضین 7. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات حدیث قدسی کے ذریعے سے بتلا دی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمین بھی ہیں. تو 7 آسمان اور 7 زمین یہ چیزیں ہیں. جس طرح 7 آسمان کا ہم لوگ علم رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سنتے ہیں 7 آسمانوں کے تعلق سے، اسی طرح یہ بھی جانیں اس حدیث کے ذریعے سے کہ 7 زمین کے بھی 7 طبقات ہیں. 11 ان لہن عمارا. 7 آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات اپنے فرشتوں کو آباد کر رکھا ہے، اور اسی طرح زمین میں اللہ تعالیٰ نے آباد کر رکھا ہے اپنے مختلف مخلوقات کو. یہ چیزیں ساری اس سے ثابت ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد
الثانیۃ عشر 22ویں جو 22واں مسئلہ ہے، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. شاید 2-3 منٹ اور رہ گئے ہیں اس میٹنگ کو ختم ہونے میں. تو یہاں سے اثبات الصفات خلافاً للاشعریہ، یہ ایک مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اچانک بیچ میں رک جائے، بات نامکمل ہو جائے گی. تو ہم لوگ اس کو 12ویں مسئلے سے، چونکہ ایک الگ موضوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ 12ویں مسئلے سے پھر یوم الاحد کو انشاءاللہ ہم لوگ اتوار کو وہ شروع کر لیتے ہیں. یہاں تک 11ویں مسئلے تک ہم لوگ یہاں پر آج رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، شاید 2-3 منٹ اور ہیں یا 1 آدھ منٹ ہے، اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں میٹنگ ختم ہو جائے گی. ہم لوگ نبوی کی شرح کر لیتے ہیں، 40 نبوی پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر اگر جب تک گنجائش ہے کوئی ایک آدھ بات غیر واضح ہے تو اس کو ہم لوگ سن لے سکتے ہیں.